عرض کیا تھا استنجا کے بارے میں کہ پیشاب اور خانہ کے بعد استنجا بڑی احتیاط سے اور بڑے پاکیزگی کو حاصل کرنے والے طریقوں سے بندہ کرے، اور یاد رکھیے استنجا میں بایاں ہاتھ ہی استعمال کرنا ہے، پانی دائیں ہاتھ سے ڈالنا ہے اور اس کو ملنا ہے، ہاتھ کو بھی دھونا ہے، اور پوری پاکیزگی طہارت حاصل کرنے کے بعد اب ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا ہے، صابن استعمال کیا جائے، ہاتھوں کو مکمل پاک اور صاف کیا جائے۔ عام طور پہ سستی ہو جاتی ہے، بندہ پرواہ نہیں کرتا، احساس نہیں ہوتا، حالانکہ شریعت کا حکم ہے کوئی بھی جسم کے ساتھ ناپاک چیز لگی نہ رہے۔ اگر کوئی پیشاب کے قطرے لگے ہیں یا کسی اور ناپاک چیز کے قطرے لگ گئے کپڑوں کے اوپر یا جسم کے اوپر، مسلمان فوراً اس کو ہٹائے، صاف کرے، اپنا جسم بھی پاک کرے اور اپنا لباس بھی پاک کرے۔ امت محمدیہ کے لیے بڑی آسانی ہے، کپڑا ناپاک ہو جائے تو کاٹنا نہیں پڑتا۔ پہلی امتوں میں بڑی سختی تھی، کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، اب اس کو وہاں سے کاٹنا پڑتا اور لگانا ہوتا، بڑی مشکل۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک کرنے کا ذریعہ بنایا، امت محمدیہ کے لیے اللہ نے آسانی فرمائی۔ اب کپڑے کو پاک کیا جا سکتا ہے، 3 بار دھو لیں گے اب وہ پاک ہو جائے گا۔ اب اسی جگہ کوئی اگر دھو لیا جائے، اگر ایک جگہ کوئی ایسی ناپاک چیز لگ گئی ہے، چادر کا کنارہ ہے، قمیص کرتے کا کنارہ ہے، شلوار کے اوپر کسی جگہ پیشاب کے قطرے لگ گئے یا کسی اور ایسی ناپاک چیز کے قطرے لگ گئے، فوراً بندہ اس جگہ کو اچھی طرح دھوئے، نچوڑ لے، پھر دھو لے، پھر نچوڑ لے، پھر دھوئے، پھر نچوڑ دے، وہ پاک ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے اس لباس کا استعمال کرنا جائز ہوگا، ورنہ ناپاک بندہ، ناپاک لباس، ناپاک جسم، اب یہ بندہ اللہ رب العزت کے ہاں کچھ حیثیت والا نہیں، فرشتے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ ناپاک رہنے والا بندہ اب کیسے آگے چلے گا اور کیسے اعمال کرے گا اور کیسے سلسلہ چلائے گا؟ بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، ایک کی وجہ یہ تھی کہ بندہ چغل خور تھا، اب اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، چغلی ہر وقت کسی نہ کسی کی بات چلائے رکھنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، اب اس وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا۔ اب دوسری قبر والے کو بھی عذاب ہو رہا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایسے ہی عذاب ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے قطروں کی احتیاط نہیں کرتا تھا، جہاں پیشاب کیا اس کو پرواہ نہیں، کوئی کپڑوں پہ لگ رہا ہے، کوئی جسم پہ لگ رہا ہے اور وہ پھری جا رہا ہے اور وہ جائے جا رہا ہے، اب وہ اسی احتیاط نہیں کرتا۔ اسی لیے احتیاط بتائی گئی کہ عام راستوں میں پیشاب سے احتیاط گریز کیا جائے، تسلی والی جگہ پہ، پردے والی جگہ پہ بندہ پیشاب کرے، اور پیشاب کا خانہ اپنی ضروریات بیت الخلاء میں اور ایسے پانی والی جگہ پہ ہی زیادہ کوشش ہو تو بہت اچھا، ورنہ ڈھیلا اور کوئی ٹیشو پیپر کو استعمال کا عرض کیا تھا۔ تو یہ ابتدائی پاکیزگی طہارت، بالکل سستی نہ کی جائے، مسلمان اپنے آپ کو اس طرح پاک صاف کر کے لائے۔ پھر اگلا عمل ہے وضو کا۔ وضو کا طریقہ تو انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن وضو کے بارے میں ویسے بتایا گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جب نماز کے لیے تم اٹھو تو پھر اس طرح وضو کرو جس طرح یہ تعلیم دی گئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مومن کا ہتھیار ہے، وضو کرنا مومن کا ہتھیار ہے، وضو رہے گا تو یہ بندہ گویا شیطان کے اوپر حاوی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین ایک ہتھیار اسلحہ دے دیا ہے، اب دوسرے ایسے اسلحے سے، ہتھیاروں سے وہ دوسروں کو ڈراتے ہیں یا دباتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے، لیکن یہ مومن کا بہترین ہتھیار ہے۔ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے اس کے شیطان دشمن کو بھی دبائے گا، نفس کو بھی دبائے گا، اور دیگر ایسے دشمنوں کے ساتھ بھی یہ کام ہونے والی چیز ہے۔ وضو کے اندر بندہ خاص اہتمام کرے،
یعنی استنجا کے بعد پھر اگلا عمل ہوتا ہے وضو کرنا. یہ نماز کے لیے تو ضروری ہے، بغیر وضو کے تو نماز ہوتی ہی نہیں. اور قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے پھر بھی وضو، اور حدیث پاک کو پڑھنا ہے وضو کرے گا کتنی برکت اور خیر آئے گی. دیگر اعمال کرے گا باوضو، ویسے باوضو رہے گا تو بہت اچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرنے والا بندہ آج اپنے اعضاء کو دھو رہا ہے، قیامت کے دن جب آئے گا اس کے چہروں کو اللہ تعالیٰ چمکائے گا کہ یہ وضو کے لیے اپنے چہرہ دھویا کرتا تھا اور اپنے بالوں کو دھوتا تھا اور پاؤں کو دھوتا تھا، سر کا مسح کرتا تھا. تو اللہ رب العزت اس طرح اس کے ان اعضاء کو چمکائے گا اور یہ چمکدار چہرے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے گا. حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کو اسی چمکدار اعضاء سے پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی آ رہا ہے. گویا یہ اس امت کا ایک بہترین نشان ہوگا قیامت کے دن کہ امت محمدیہ کے اعضاء کو اللہ چمکائے گا. یہ وضو والے اعضاء چمکے گے، اس لیے وضو کی اہمیت کو بندہ سمجھ کر وضو کرے. اس کا بہترین اسلحہ اور اس کے چہرے کو چمکانے کا خوبصورت ذریعہ. اور دوسرا یہ کہ بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے وضو والے اعضاء کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. بندہ چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ معاف ہو گئے، صغیرہ گناہ معاف ہی ہوتے رہتے ہیں. بالوں کو دھویا بالوں کو گناہ معاف ہوئے، ہاتھوں کو دھویا اور اسی طرح سر کا مسح کیا، پاؤں کو دھوا. جو بھی ایسے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہ بھی معاف فرماتے. تو وضو کو بھی بندہ اہمیت دیا کرے، باوضو رہے تو بہت برکت اور خیر آئے گی. اور بندہ خود اپنے آپ کو محسوس کرے وضو سے پہلے اس کی طبیعت کیسی تھی، وضو کے بعد کیسی طبیعت بن گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص چیز بنایا ہے. وضو کو بندہ سمجھے، وضو کے بعد حالت اور کیفیت بدلتی ہے، اور وضو کو بندہ سمجھے اور وضو کو اہتمام سے کرے. اس کے لیے بھی ضروری ہے بندہ پاک جگہ کا انتخاب کرے. باقی اس کی تو ہر جگہ پڑھائی گئی نا، پاک پانی کا استعمال، پاک جگہ کا استعمال اور پاک برتنوں کا استعمال. وہاں ہر چیز پاک صاف ہو، پانی کا رنگ بدلا ہوا نہ ہو، بدبودار نہ ہو، متعفن نہ ہو، کوئی اور ایسی ناپاک چیز نہ ملی ہو کہ بندہ بے احتیاطی سے اب اس کو بھی استعمال کر رہا ہے. نہیں، وضو کے لیے بھی پاک جگہ، پاک پانی، پاک برتن اور یہ چیزیں استعمال کرنے کے بعد اب بندہ جو پاک پانی استعمال کرے گا، شرعی اصولوں کے مطابق کرے گا، پھر یہ وضو کے ساتھ بہت کچھ انوارات پائے گا. اور وضو بھی پوری یکسانیت، اور وضو کی ابتدائی باتیں عرض کی جا رہی ہیں کہ وضو کے اندر بندہ ایسی چیزوں کا اہتمام کرے گا پھر وضو کی برکت اور خیر نصیب ہوگی. ایک بندہ وضو لاپرواہی سے کر رہا ہے اور وہ نماز بھی لاپرواہی سے پڑھے گا اور اسے اہتمام نہیں ہوتا لوگوں کا. وضو کے اندر ہم اس چیز کو آج سمجھیں، ہماری غفلت دور ہو جائے، ہم پاک صاف رہنے کے عادی بن جائیں. کوئی بھی ناپاک چیز نہ جسم پہ رہے، نہ کپڑوں پہ رہے، نہ اپنے پیشاب کی نہ بچے کے پیشاب کے قطرات اپنے کپڑوں پر رہنے دیں، ان کو بھی جلدی دھویا کریں. بچے کا پیشاب ہو، بڑے کا ہو، جانور کا ہو، کسی چیز کا ناپاک ہے، اب وہ کپڑوں پہ لگے گا، جسم پہ لگے گا، وہ ناپاک ہے، اس کو فوراً دھو کر اپنے آپ کو پاک کیا جائے. بستر پہ لگے گا، بستر کو بھی پاک صاف کرو، کوشش کرو. اب اس کی چادر تو فوراً دھو دی جائے. اب گدا وغیرہ ہوتا ہے، اب اس کو بھی ایسے کیا جائے کہ کوئی ایسا محمد دوسرا آتا ہے اس کو بھی دھو کر کھلایا جائے، پاک کیا جائے. بچہ عام طور پہ ایسی جگہ پہ پیشاب کرے اور وہ عورتیں اٹھائیں اور ان کو پتہ ہی نہ ہو اور ایسے ہاتھ بھی نہ پاک کرے اور ایسے سلسلہ پاکی کا چلائے رکھے، پرواہ نہ کرے. یہ غیر شرعی کام ہے، فطرت کے خلاف ہے، مزاج دین کے خلاف ہے. بندہ شرعی اصولوں کے مطابق اپنی پاکیزگی کا خیال رکھے. اللہ کے ہاں پسندیدہ انسان وہی ہے جو آج اپنے آپ کو پاک صاف رکھے گا. تو یہ پاک رہنے کے لیے اب کہاں تک یعنی یہ سلسلہ چلتا ہے. ساری باتوں کی طرف توجہ رکھنی ہے، ساری باتوں کا دھیان رکھنا ہے. کسی بھی جگہ ہمارے کپڑے، ہمارا بستر، ہمارے برتن، ہماری جگہ کوئی ناپاک نہ رہے. بندے کا جسم اور کپڑے اور چیزیں یہ ہوگی پانی سے پاک. اگر زمین پہ کسی جگہ پیشاب ہو گیا
تو وہاں سورج کی جب دھوپ پڑے گی وہ زمین کا حصہ بھی پاک ہو جائے گا. لیکن اندر والی جگہ فرش لگے ہوتے یا ایسی جگہ تو وہاں ایسا دھویا جائے احتیاط سے کہ پانی بھی نکل جائے اور جگہ بھی پاک ہو جائے اور دوسری چیزیں بھی ناپاک نہ بنے. کوئی بھی اس میں چیز استعمال ہو اس کو بھی دھویا جائے. تو پاکیزگی کی اہمیت بندہ سمجھے. کبھی ناپاک بندے کو اللہ رب العزت انوارات نہیں دیتے اور ایسی چیزیں نہیں ہوتی، حقیقت تک نہیں پہنچتا. ابتدائی سبق ہے بندہ پاک ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہمارے نبی آئے پاک کرنے کے لیے آئے. ظاہراً بھی پاک کیا، دل دماغ بھی پاک کیے اور لباس بھی پاک رہنے کا رکھنے کا حکم ہے. بس یابا کا فتح ہے. سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا میرے نبی آپ اپنا لباس پاک صاف رکھا کیجیے. تو غلام کا حق ہے پاکیزگی کو حاصل کرے. انشاءاللہ اگلے مسائل بھی پاکیزگی کے، وضو کے ہیں، غسل کے ہیں، دیگر احتیاطوں کے ہیں اور یہ مسائل ہیں. ہم یہ ابتدائی طور پہ ایسے مزاج کو اپنائیں جو شریعت محمدی کا خوبصورت مزاج ہے. اللہ اپنے پاک نبی کی غلامی میں ہی کام کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے.